and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجی لوگ حج کرنے گئے ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ کے کہا اے سلمان تجھے میں آزادی نہیں دوں گا جب تک کہ کھجور لگا کر کے کھجور کا درخت پرانا ہو جائے کھجور نہ پکڑ لے. کھجور کا درخت کتنے سال میں بڑھتا ہے دادا لگائے پوتا کھائے. سلمان فارسی نے کہا کہ گیا کام سے اب میری آزادی نہیں ہوگی. اب آزادی سننا چاہتے ہیں کتنے دن میں آزادی ہونے والی ہے؟ کون کون سننا چاہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کا کھجور کا درخت جو لگا تھا رات میں کتنے دن میں بڑا ہوا کتنے دن میں پھل پکڑا اس کھجور کا نام کیا ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیے مجھے. میں ماشاءاللہ سبھی سننا چاہتے ہیں. ایک اور یہودی ہے میرے آقا کا امتحان لینے کے لیے جو حاجی لوگ ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہوگا اور اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو میرے گھر سے آ جانا میں اسے کھلا دوں گا. کہا جاتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا ایک کھجور لے کے آیا. کہا یا رسول اللہ اس کھجور کو آپ لگا دیجئے اگر اس سے پیڑ نکل گیا پودا نکل گیا اور کھجور پکڑ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہا پکا؟ کہا پکا. اللہ کے نبی نے اس کا کھجور کا درخت لیا. کہا کہاں لگانا؟ میرے کھیت میں تیرے کھیت میں مدینے کے گلیوں میں. کہا کہ نہیں میرے کھیت میں لگائیے میرے گھر کے پاس لگائیے. اللہ کے نبی وہاں گئے اللہ سے مانگا اللہ سے دعائیں کی کرنے کے بعد اس کھجور کو لگا دیا. لگانے کے بعد کہا کہ جاؤ جس دن اس میں کھجور پکڑے گا تو تجھے مسلمان ہونا پڑے گا. کہا ہاں میں ہو جاؤں گا. نبی آئے اپنے گھر یہودی گئے اپنے گھر. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم زیادہ نبی کو مانتے ہیں یہودی زیادہ مانتا ہے؟ بتاؤ کون زیادہ مانتا ہے؟ ارے ہم مانتے ہیں نا. ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں. ابھی آپ نے بریلی میں نہیں دیکھا آئی لو محبت کہنے کی وجہ سے کتنے نوجوان جیل میں چلے گئے مگر بند نہیں ہوا چلتا رہا اور یوگی حکومت کو اعلان کر دیا کہ تم چاہے جتنے مسلمان کو جیل میں ڈالو ہم محمد کے دیوانے ہیں رہیں گے قیامت تک رہیں گے. جیلیں کم پڑ جائے گی مسلمان کم نہیں پڑیں گے. کہیے سبحان اللہ. یہ یہودی اپنے گھر نبی اپنے گھر. اب یہودی جانے کے بعد سوچتا ہے ارے میں نے نبی کے ساتھ بات کی ہے اور نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہوگی. اگر کھجور کا درخت ہو گیا اور پکڑ لیا مجھے تو مسلمان ہونا پڑے گا. یہ جلدی گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا اس کھجور کو نکالا اور نکال کر کے اس کا بیج نکال لیا. یہودی چالاک قوم ہے نا. یہودی چالاک قوم ہے. چالاکی سے ہمیشہ کام کرتا ہے اتنا سا پورے عرب کے ناک میں نکیل ڈال کے گھما رہا ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. آپ اور ہم جتنی چیزیں استعمال کرتے اس میں 90% یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. نوجوانوں تم روزانہ پیپسی کوکا کولا اور اسپرائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہو اور فلسطین کے لوگوں کا خون پیتے ہو. ایک بھائی کا خون بھائی پی رہا ہے اپنی صحت کو بھی خراب کر رہا ہے. وہ یہودی جلدی سے رات میں گیا اور جانے کے بعد اس کھجور کو نکالا اور بیج نکال کر کے گھر لے آیا اور خود کھجور کو وہی دفن کر دیا. صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھیں کھجور کا درخت بھی بڑا ہو چکا ہے اس میں کھجور بھی پکڑ لیا ہے. اب یہودی کو بلایا اور کہا او بھائی او میرے پیارے بھائی تو نے کہا تھا اگر درخت ہو جائے گا کھجور پکڑے گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. آجا یہ درخت ہو گیا ہے یہ کھجور بھی پکڑ لیا ہے اب یہ پریشان. ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ سنیں گے کون کون سنے گا؟ بتاؤ. واہ ماشاءاللہ پورا مجمع سننے کے لیے تیار ہے. قاری روح اللہ صاحب اب اگر یہ میں سناؤں گا تو فجر کی اذان ہوگی اور جلدی سنانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے میرے پاس ہے. اب لمبی والی سنیں گے یا چھوٹی والی سنیں گے بتائیے جلدی. فیصل آپ کے ہاتھ میں چھوٹی والی. ارے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر گجرات سے آئے ہیں یہاں سے نہیں اور جانتا نا گجراتی سے پنگا نہیں لینا. ابھی گجراتی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے
ایک دو گجراتی نے پورے ہندوستان کو بیچ دیا. ہمارے مفتی صاحب بھی گجرات کے, اس لیے گجراتی سے پنگا لے لینا بھائی, نہیں تو بس میرا بھی راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کو سناؤں گا, مگر سنانے سے پہلے میرا ایک ڈیمانڈ ہے چھوٹا سا, پورا کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اس مجمع میں سے ایک آدمی مجھے چاہیے جو اس مدرسے کو 5,000 روپے سے امداد کرے, بس ایک آدمی, زیادہ نہیں. میں رانچی میں ہوتا تو 50,000 کا اعلان کرتا, جی ہمارے کرناٹک میں ہوتا تو 1,00,000 کا اعلان کرتا, مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, بڑی محنت مشقت سے کماتے ہیں, اس لیے زیادہ نہیں, صرف 5,000. اچھا, اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہے نا, چھٹا تو بعد میں آتا ہے اور کبھی کبھی پہلے نمبر پہ اب آ جاتا ہے, مگر 5 تو پیٹنٹ ہے, اس لیے پنجاب بھائی کتنا, 5,000, صرف 5,000, only 5,000. پلیز ہے کوئی ایک آدمی اعلان کر دے, ایک آدمی, پورا مجمع اس کے لیے دعا کرے گا, جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ماں کے نام سے, باپ کے نام سے, بیوی کے نام سے, بہنوں کے نام سے, یا اپنے نام سے, کوئی ایک آدمی. اچھا, ماں بہنیں بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں, آج کل ماں بہنوں کے پاس بھی بہت پیسہ ہے. سونا لیا تھا ایک مہر, ایک بھوری, اب ہو گیا وہ 1.5 کا بھوری. پہلے کتنے کا تھا, 12-13 ہزار کا. اب اتنا بڑا اس حکومت میں آ کے کہ اب جو ہے سونا, تو سونا کاغذ میں لکھ کے دے دینا کہ ہاں سونا دے دیا میں نے, کاغذ میں لکھ دو سونا اور اس کو دے دو کہ یہ سونا دیا میں نے. سونا اصلی میں خریدنے کے ہم لائق نہیں رہے. میرے حال بھائی ایک آدمی کوئی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے امید ہے کوئی آپ لوگ ہمیں نراش نہیں کریں گے. آ جاتا, جلدی آ جائے. دیکھتے ہیں آج اسٹیج والا جیتتا ہے کہ نیچے والا جیتتا ہے. ویسے پلڑا ہمیشہ نیچے والے کا ہی بھاری رہتا ہے, ترازو کا پلڑا نیچے والا بھاری ہوتا ہے نا, جو جھک گیا, ہم لوگ تو اوپر ہے. کوئی ایک آدمی بھائی, صرف only one, ایک ہی آدمی سے مانگ رہا ہوں نا, ایک آدمی. ماشاءاللہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جو شادی ہوئی نا, ایک بہت بڑے نواب نے اپنی بیٹی دے دی, بہت بڑے نواب, اور گہنوں سے لدا دیا ایک دم کیلوں کے حساب سے. رات میں میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاسم نانوتوی اپنے بیوی کو دیکھا تو گہنے سے لدی ہوئی. حضرت نے فرمایا, اللہ کے بندی, اتنے سونا پہن کے آئی ہو, اگر میں زندگی بھر قاسم کمائے گا تو تیرے برابر نہیں ہو سکتا, اور تیرا حال یہ ہے کہ تو چاہے تو 1 منٹ میں میرے برابر آ سکتی ہو. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو, اتنا سونا تو میں زندگی میں نہیں کما سکتا. یہ ہو سکتا ہے ابھی مجاہدین کو ضرورت ہے, ترکی میں جہاد چل رہا ہے, وہاں کے لوگ پریشان ہیں, تم چاہو تو اپنا سونا ان کو حوالے کر کے میری طرح خالی ہاتھ ہو سکتی ہو. وہ نیک بندی ایسے دوپٹہ بچھائی, اور بچھانے کے بعد پورے گہنے اتار کر کے حضرت کو دے دی کہ لو حضرت, جہاں چاہے آپ ڈال. سہاگ رات کا دن, شادی کے پہلے دن, بجھو بھائی کو تو نہیں, پہلا دن دلہن بنے اللہ আর গট্টে যেওটি এরকম উতরাই দে শহরের হাওয়ালা করে দিলে রে, যা চিন্না পারে চিন্না দিয়ে দে. আর ও কিলোর হিসাবে চলে, কিলোর হিসাবে. حضرت چلے گئے دارالعلوم پڑھانے کے لیے. صبح کو عورتیں آئی دیکھنے کے لیے, ایک بڑیا زہر کا پڑیا, پتولا بچنگا نیٹا بڑیا زہر پڑیا. آج ایٹا بڑیا نہیں آتا تو پھر شوہرتا کر کے آتا, ایٹا شوہرت آنے والا ہو تو ایٹا زہر پڑیا نا, تو جرکم تور ماں کی عزت کری ہو, اپنے ساسے رہی عزت کر. تو وہ بڑیا کے کیا بولی, بڑیا بولتی ہے یہ تو کسی کنگال کے گھر سے آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, اس کے باپ نے تو دھکا دے کے بھیج دیا ہمارے گھر کو. تو بیچاری روتے روتے, کیا حضرت مہنگا پڑ رہا ہے کیا مکھیا جی, کسی کا اعلان تو ہونا چاہیے.
آج تک تو ہوا نہیں کہ پورے ہندوستان میں وہ اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا نا, ہمارے اکاؤنٹ میں آنا ہے نا. اچھا فون پے گوگل پے ضروری نہیں کہ ابھی دینا ہے, لکھا دے آپ لوگ. ارے نوجوان لوگ کیا کر رہے ہو بھائی, آپ کی جیب میں 50 ہزار کا آئی فون, آپ کے پاس +1, آپ کے پاس سیمسنگ, آپ کے پاس وی آئی, آپ کے پاس پتہ نہیں کون کون سا فون. کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے, کہا حضرت بمبئی میں تو ایک ہوٹل کا بل 5-5 ہزار روپے کا دیتے ہو. ارے میں ہی چلا جاتا ہوں بمبئی میں, کتنے نوجوان کہتے ہیں حضرت آئیے آج آپ کو شالیمار لے کے چلتا ہوں, اور کوئی کہتا مجھے آپ کو فلانے تاج میں لے کے چلتا ہوں, وہاں کا تو ایک بل 10-10 ہزار کا ہوتا ہے. یہ تو مہمان رسول کے لیے میں مانگ رہا ہوں, میرے لیے نہیں مانگ رہا. پھر مہمان رسول آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہمارے نہارول بھائی صاحب جو سرپنچ صاحب ہیں, سرپنچ کے امیدوار, انہوں نے 5,000 روپے عنایت کیے. ارے ماشاءاللہ, ماں باپ کے نام سے 5,000 روپے. نعرہ تکبیر. دم نہیں ہے, دم نہیں, یہ نعرہ لے چلے. اور ایک بار دیکھتے ہیں, کوشش کر کے پہنچنے کی نہیں آپ لوگ. ارے صحابہ یہ نعرہ لگاتے تھے پہاڑ کانپتا تھا, آپ ایسے نعرہ لگا رہے تھے, تم وہاں بھی نہیں جا رہی آواز. بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور ایک بار زور سے نعرہ تکبیر. اسلام اسلام. ہمارے نہارول بھائی, ہمارے نہارول بھائی نے ہماری لاج رکھ لی, اور 5,000 روپے سے اس مدرسے کے امداد کے اپنے والدین کے لیے. حیات سے ہیں دونوں گزر گئے, ان کے والدین دونوں گزر گئے ہیں. اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اور ہمارے نہارول بھائی کے جو بھی جائز مقاصد میں ہے, جس معاملے میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ ان کو خوب آگے بڑھائے, خوب ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو خوب خدمت کرنے کا بھی شوق اور جذبہ عطا فرمائے. 5,000 روپے سے ہمارے نہارول بھائی نے اس جامعہ عالیہ تجوید القرآن کی امداد کی. اللہ خوب ان کے کمائی میں برکتیں عطا فرمائے, ان کو حاجی اور نمازی بنائے. سب سے پہلے اللہ ان کو خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں آمین آمین ثم آمین. یہ آ گئے میرے پاس 5,000. کتنے نوٹ ہے مولانا؟ یہ 10 نوٹ ہے, تو کم سے کم 10 آدمی تو ہونا چاہیے 5-5 ہزار کا. بھائی آپ کو سننا ہے کہ نہیں, وہ بیج کہاں گیا اور بیج کے بغیر جھاڑ کیسے اگا, وہ سننا ہے نہیں سننا؟ سننا ہے. بیج کے بغیر جھاڑ ہوتا ہے. آپ ہل جوت لیجیے گا, دھان نہیں روپیے گا, آپ کا دھان آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اچھا مکئی کا کھیت آپ پورا کھاد واد ڈال دیے, مکئی نہیں ڈالے, مکئی پکڑے گا آپ کا؟ نہیں پکڑے گا. وہ یہودی کا کیسے وہ درخت کیسے بنا, اس میں بیج کیسے, بغیر بیج کا کیسے کھجور کا درخت, وہ بھی ایک ہی رات میں, اور پھر کھجور بھی پکڑ گیا. اگر سننا ہے تو تھوڑا میرا ڈیمانڈ پورا کریے جلدی جلدی. ہمارے نہارول بھائی کہتے ہیں مولانا آپ نے جنت کی بشارت دے دی, یقیناً مجھے جنت تو مل ہی جائے گی, اور جنت میں میں ضرور جاؤں گا, مگر جنت میں جانے کے بعد مجھے کچھ دوست چاہیے. میں اکیلا باسکوٹا میں چائے پینے نہیں جاتا, چائے پینے کے لیے بھی مجھے 2-4 دوست چاہیے. تو جنت میں اکیلا جا کے کیا کروں گا, مجھے وہاں بھی 2-4 دوست چاہیے. آئیے سب سے پہلے میرے نہارول بھائی کا دوست کون بننا چاہتا ہے؟ ایک اور آدمی آ جائے تاکہ کم سے کم ان کی بھی طبیعت دل لگا رہے. وہاں بھی جا کر کے اگر گٹکا اٹکا کھائے تو دوسرا آدمی اس کا ساتھ دے. بھائی کون آئے گا؟ ایک آدمی اور ایک آدمی. ماشاءاللہ کوئی آ رہا ہے میرے بھائی. اچھا میرے بھائی نے 50 روپے سے مدد کی ہے, اللہ ان کو بے حد قبول فرمائے, اللہ خوب ان کے کمائی میں برکت عطا فرمائے. بھائی 5 والا پنجا چاہیے, پنجا 5 والا ایک آدمی. اور دیکھو جنت اکیلے اچھی نہیں لگتی. حضرت آدم بھی اکیلے تھے جنت میں, تھے کہ نہیں؟ ماں بھائی کا سنیے گنا نہیں, حضرت آدم کچھ کی جنت اچھی کی نا, مایوس روچ ہے. اللہ تعالیٰ کو آدم کیا تو من نہیں لگا تو جنت سب ملے, کنتو من نہیں لگا تو کی چاہیے, ساتھی چاہیے. تو حضرت حوا کو بنا دے, طبیعت لگی نا. چلیے بھائی ایک آدمی اور, چلیے 10 نہیں لیں گے آپ سے, ایک آدمی اور, ایک آدمی. بھائی ہل جوتنے کے لیے 2 بیل چاہیے, موٹر سائیکل چلانے کے لیے 2 چکا چاہیے, چاہیے کہ نہیں؟
اس میں کم سے کم ایک آدمی اور آ جائے. ماشاءاللہ آ جائے. جانے کا ماحول نہ بناؤ بھائی. ارے سناؤں گا بھائی تم لوگوں کو سلمان فارسی کا باغ بھی سناؤں گا, بغیر دانے کا کھجور بھی سناؤں گا. ایک آدمی اور ماشاءاللہ. پیچھے سے کوئی ماں بہن میں سے کوئی اعلان کر دے, کل دے دیجئے گا, کوئی بات نہیں. ارے ماں بہن کے پاس اللہ نے ایسا ہتھیار دیا ہے, تھوڑا حسنہ خاتون میری بہن نے 500 روپے سے اس مدرسے کی امداد کی. اللہ بے حد قبول فرمائے, ان کی کمائی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. بھائی یہ 5000 ہے میرے ہاتھ میں, اور ایک 5000 بس ایک آدمی. ارے نوجوان میں سے کوئی آ جائے بھائی, نوجوانوں میں سے کوئی آ جائے. اتنا بڑا جامعہ عالیہ تجوید القرآن چل رہا ہے, 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں. آپ کا پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتا ہے. ابھی ڈاکٹر MRI لکھ دے گا, آپ کا 8000 روپے چلا جائے گا. کوئی ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دے گا, بلڈ ٹیسٹ کرتے کرتے چلا جائے گا. اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو گے. الصدقہ ترد البلا. ہمارے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جو بندہ بیمار رہتا ہے وہ اپنے نام سے صدقہ کر دے, اللہ اس کے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. کوئی مصیبت میں گرفتار ہے, کسی کا بچے نہیں ہو رہے ہیں, اور اللہ کے راستے میں 5000 سے امداد کر دے, انشاءاللہ یہ پورا مجمع اس کے لیے دعا کرے گا. اس کی جو ہے دل کی تمام مرادیں پوری ہوگی. ایک آدمی اور ایک آدمی نہیں. آپ لوگ بھی قسم کھا لیا تو میں بھی قسم کھا لوں گا کہ میں بھی آج کرسی نہیں چھوڑوں گا بھائی. مفتی صاحب ناراض ہوں گے تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی اور ایک آدمی. اللہ اکبر. ارے بھائی باسکوٹا والا تو 18 بھینس کھاتا ہے ایک جلسے میں. ایک بار کے جلسے میں ہم آئے, پوچھے کتنے بھینس جمع کیے تھے, تو بولے مولانا آج کے جلسے میں 18 بھینس جمع ہوا ہے, اور کل کے لیے پھر اور تیاری ہے. 2 دن کا جلسہ تھا, 18 بھینس ایک دن میں, اور یہ صرف 5000 نہیں ہو پا رہا. ایک آدمی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھ جائے بھائی. ارے شیطان آپ کو روک رہا ہوگا, مت دو 5000 گھٹ جائے گا, مگر میں کہتا ہوں نہیں میرے دوست, گھٹے گا نہیں. اللہ نے کیا کہا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دے, اور وہ بھی قرض حسنا. اور پھر اللہ نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دے گا, ایک کے بدلے میں ایک دانہ ڈالے گا زمین پہ, اس سے ایک بال نکلے گی, اس میں 100 دانے ہوں گے, یعنی 1 روپے کا 100 ہوں گے. 5000 کا کتنے بنے گے؟ اور پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. پتہ نہیں بے حساب اللہ نوازنے والے, کوئی حساب نہیں, کوئی کیلکولیٹر نہیں, کوئی گنتی نہیں. کی نام مہرونہ خاتون. کار کوئی دلو ماشاءاللہ. بال بچہ کی خوشی کے لیے میری بہن مہرونہ خاتون نے 500 روپے سے اس مدرسے کی امداد کی. اللہ بے حد قبول فرمائے. بھائی ایک آدمی اور 5000 والا ایک آدمی. اچھا ایک کام کرتے ہیں, بہت ذرا زیادہ ہو گیا, 2500 کا 2 آدمی آ جاؤ. 2500 اب تو کم کر دیا. 2500 کا 2 مل کے انشاءاللہ امید کریے, کوشش کریے. ارے یہ پیسے یہیں رہ جائے گا. بولتے ہیں نا کہاں لے کے جاؤ گے, کفن میں جیب نہیں, قبر میں الماری نہیں, خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جانا پڑے گا. 2 آدمی مل کر کے 5 نہیں یعنی 2500 2500 کر کے 5000. اچھا آپس میں مشورہ کر لیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. خالی 500 تو بہت آ جائے گا. بہرحال ہمارے دوست لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت پہلے ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں, چندے کی کوئی کمی نہیں ہے, مدرسے میں آتا رہتا ہے. اللہ آپ لوگوں کی کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے. ارے آپ ہی کے چندے سے مدرسہ چل رہا ہے. ہماری باسکوٹا گوبند پور میں تقریباً 2-3 مدرسے ہیں, سب کو آپ دیتے ہیں. انشاءاللہ دیتے رہیے. اللہ دینے والے کے گھر میں کبھی کمی نہیں کرتا. حاجی کبھی بھوکا نہیں مرتا, یاد رکھیے گا. جو حاجی حج کو جاتا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے آتا ہے, اگلے سال دیکھو کہ اور مالدار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہے. آپ اس مدرسے کو دیتے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ 1-1000 والے کچھ لوگ آ جائیں, 1-1000
ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو جلسے کے ذمہ دار ہے کمیٹی حضرات ہے، وہ جو لائٹ کا ٹرانسفر ہے وہاں پر جائیے، کوئی بار بار جا کے ہینڈل گرا دیتا ہے، اللہ کے واسطے میں اس بندے سے کہوں گا کہ وہ ہینڈل کا نہ گرائے، اور کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا وہاں پر ہم کا تھوڑا سا نعرہ تکبیر! ہمارے آزاد علی صاحب نے اپنے والدین کے لیے 1000 سے اس مدرسے کی امداد کی، اللہ بے حد قبول فرمائے، آمین۔ حیات سے ہیں، حیات ہیں والدین؟ اللہ ہمارے آزاد بھائی کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ آرام و راحت نصیب فرمائے۔ اس میرے بھائی نے 1000 سے اپنے والدین کے برائے ایصال ثواب اس مدرسے کی مدد کی، اللہ ان کے بھی کمائی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ بھائی 1000 والے کچھ لوگ آ جائے، 1000 اللہ کے راستے میں، یہ جنت کا ٹکٹ بک رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت شاہ بہلول کا واقعہ معلوم ہے نا کہ وہ ریت کا گھر بنا رہے تھے، بناتے بناتے ہارون رشید نے ادھر کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کا گھر بیچ رہا ہوگا، کتنا قیمت ہے؟ کہا 100 دینار۔ 100 دینار پاگل ہو تم، یہ ریت کا گھر کون دے گا 100 دینار میں؟ کہا کہ مطلب اس کی بیوی پیچھے سے آئے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بیوی عورتوں کو بڑی عقیدت ہوتی ہے حضرتوں سے، عورت نے کہا کہ 100 دینار میں جنت کا گھر، کہا مجھے دے دو۔ ماشاءاللہ، کیا نام تو کوئی دلو شہر والوں نے چھوا پوار کو ہے، یعنی بال بچے کے لیے شہر والوں نے 500 سے اس مدرسے کی مدد کی، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بیوی زبیدہ نے گھر خرید لیا، رات میں سوئے، ہارون رشید خواب میں دیکھتا ہے میں مر چکا ہوں، حساب کتاب ہو گیا، اور لوگ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ یہ جس ادھر سے گزر رہے تھے وہاں لکھا ہوا تھا منزل زبیدہ خاتون۔ آپ لوگ لکھاتے ہیں نا اپنے گھر میں فلانے کا منزل، فلانے کا منزل۔ ہارون رشید نے کہا اچھا میری بیوی کا گھر ہے، پٹاخ سے گھوڑے سے اترا، گزرنے جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میری بیوی کا گھر ہے۔ تیری بیوی دنیا میں یعنی وہ سب دنیا میں روک دکھانا، یہ زبیدہ کا گھر ہے، زبیدہ جائے گی تو نہیں جائے گا۔ ارے کیوں؟ کہا کہ وہ دنیا میں چلتا ہے، یہاں پر نہیں چلتا ہے، یہاں تو جس کا ہے وہی جائے۔ اچھا آپ کھل گئی۔ میری ماں بہنیں بیٹھ پریشان شاہ بہلول کے پاس دوڑتے ہوئے گیا، پھر شاہ بہلول وہی گھر بنا رہا تھا۔ کہا کیا کر رہے؟ کہا کہ جنت کا گھر بنا رہا تھا، بیچیں گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے نے؟ کہا کہ 1,00,000 دینار۔ ہاں کل 100 دینار آگے 1,00,000 دینار، کل تو 100 دینار میں دے رہے تھے۔ کہا کہ بغیر دیکھ کے 100 دینار، دیکھنے کے بعد 1,00,000 دینار۔ اس لیے آج جلسہ ہو رہا ہے، جنت کا ٹکٹ بک رہا ہے، آج 1000 میں ملے گا، کل بولو گے تو نہیں ہوگا۔ مجھے بلاؤ گے میں کہوں گا پہلے 20,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو، مجھے اپن ڈاؤن پلین کا ٹکٹ بنانا ہے، تب آؤں گا، تب تمہارا پیسہ لینے کے لیے جلسے میں تقریر کروں گا۔ آج فری میں مانگ رہا ہوں، 1,000 دے دو، جنت کے لیے دعا ہو جائے گی۔ کوئی ہے بھائی 1,000 والا؟ چلیے 500 والے آ جائے، 500 والے کو تو آپ سمجھو گا نہیں نا، 500 والے آ جائے، آ جائے جلدی آ جائے، چادر پھر مجمع اٹھ جائے گا۔ نہیں ذمہ دار جو ہے کمیٹی حضرات وہ چادر لے کے چلے جائے، رومال لے کے چلے جائے، میری ماں بہنوں کی طرف بھی چلے جائے، میرے نوجوانوں کی طرف بھی جائے، ایک رومال لے کے مدرسے کے متعلق رومال لے کے چلے جائے۔ شاعر اسلام عارف باللہ کو بھی سننا ہے۔ اسی طریقے سے فہرست میں نام فیضان ابن مولانا رضا الحق صاحب کے ساتھ ساتھ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور امجد ابن مولانا عبد الحسن صاحب کے ساتھ ان تینوں بچے۔ چلیے آپ لوگ بتائیے، وہیں پر ہمارے کارندے لوگ پہنچ رہے، ہمارے ذمہ دار لوگ پہنچ رہے، اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے، اپنے اپنے جیب میں بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کر کے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے، جو آ جائے، 1 روپے 2 روپے 4 روپے۔ ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے، دارالعلوم وقف کی بنیاد رکھا جا رہا تھا، حضرت مفتی صاحب چندے کا اعلان کر رہے تھے، چندہ گاؤں کے لوگ، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب حیات سے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں 7 کمرے بنا کے دوں گا۔ کتنے؟ 7 کمرے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے اپنے پیسے سے دارالعلوم وقف میں 7 کمرے بنا کے دیے، 7 کمرے بنا کے دوں گا۔ کسی نے کہا میں 10 دوں گا، حضرت قاضی صاحب نے کہا 7 دوں گا۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا دارالعلوم کے بچوں کیا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کہا اللہ کا نام لے کے جیب میں ہاتھ ڈالو، جو آ جائے پھینک دو۔
दारुलूम का पूरा शहर पैसों से भर गया था। जिसके हाथ में 5 आया 5, जिसके 10 10, जिसके 100 100 ऐसे डाल दिए थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है जितना हो सके इस मदरसे की इमदाद करें। और किसके कमीर भाई ने अपने बाल बच्चों के सेहत आफियत के लिए कमाई के लिए 500 से इस मदरसे की मदद की। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी कमाई में खूब खैर और बरकत अता फरमाए। आप लोग जाने का माहौल न बनाए, हम सब के पास बहुत ही निराले और बहुत ही अछूते अंदाज के मुकर्रिर हजरत मुफ्ती साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैंने उनको जहमत दिया, बहुत लंबा वक्त मैंने ले लिया, इसलिए आप सजा से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप लोग जाने का माहौल न बनाए, बल्कि इस मोहम्मद खालिक इसके लिए खालिक हमारे खालिक भाई ने अपनी कमाई के लिए, अपनी सेहत के लिए इस मदरसे की 500 से मदद की है। अल्लाह इनकी कमाई में खूब खैर बरकत अता फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे। बहरहाल मेरा 2-3 वाकया ऐसे बाकी रहा, इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, उमर ने वफा की तो फिर कभी जलसे में मुलाकात होगी। तो आपको बताऊंगा, याद रखिएगा कि बगैर बीज का खजूर कैसे पैदा हुआ और सलमान फारसी का बाग कितने दिन में बना, इंशाअल्लाह। और हजरत मौलाना कासिम नानवी का वाक़या अभी नामुकम्मल रहा, वक्त की तंदामानी की वजह से मैं आपसे से माजरत के साथ रुखसत लेता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।